بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی، میری دعا ہے آپ سب ہمیشہ خیر و عافیت میں رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی صلاۃ حاجت کو آزمایا ہے؟ آپ یقین کریں، میرا دل چاہتا ہے میں سب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں اور پوچھوں کہ تم اداس کیوں ہیں۔ تمہارے پاس ایک لاجواب راستہ ہے، صلاۃ حاجت۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، مایوس ہو، جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، کسی سے دل کی بات کرتا ہے، افسردگی، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسے حوصلہ افزا باتیں سننا اچھا لگتا ہے اور سنتا ہے۔ ہاں، ان سب سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہی چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور یقین جانیے میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر دل سے حاجت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرماتے ہیں، چاہے جلدی یا کچھ دیر بعد۔ یہ میں نے خود اس کو آزمایا ہے، اور یقین مانے میرا ایسا اس کے اوپر کامل یقین ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے کتنے حیران کن نتائج ملتے ہیں۔ اور بتاؤں، ہم مایوس یا پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کے بعد بھی سب کچھ ویسا ہی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ دعا کے بعد سب کچھ بدلتا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ فوراً حل نہ ہو، تبھی حل ہوگا جب وقت مقررہ ہوگا، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو سکون، امید اور صبر اتار دیتے ہیں، میں وہ بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں۔ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں روشنی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ یقین جانیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس سے آپ کا دل کا بوجھ ایسا ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات، صلاۃ حاجت صرف بڑی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ہے۔ کیا روزمرہ کے کاموں میں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوتی؟ بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی پہلے اللہ سے مانگیے، پھر بندے سے۔ کبھی بھی اپنے جذبات پہ قابو پا کر سب سے پہلے اللہ کو اپنا مسئلہ بتائیے۔ اگر بعد میں کسی انسان کے پاس جانا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کو درست راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دعا ہم سب مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، لیکن اگر آپ صلاۃ حاجت کو اپنا معمول بنا لیں، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی مشکل کے لیے، تو زندگی بدل کے رکھ جائے گی۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، بس سمپل سا کام کریں، فوراً وضو کیجئے، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیے۔ بے شک لمبی قرات نہ کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیجئے اور پھر دعا مانگیے، بس اتنا کیجئے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو سکون اور زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا اور آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ میرا ذاتی آزمودہ اور مجرب ہے، جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے جس کو بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میں اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں، جو بیمار ہیں، جو ہسپتال کے بستر پہ تکلیف میں ہیں، یا شافی یا کافی، انہیں مکمل شفا عطا فرما، ان کے دکھ کمزوری سب دور فرما اور انہیں اپنے گھروں میں خوشبو کے ساتھ واپس لے اللہ پاک۔ جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے نصیبوں میں بہترین جوڑے لکھ دے، ان کا ساتھی لکھ دے۔ جو مالی تنگی، قرض یا رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما دے، ان کے قرضے آسانی سے ادا کرا دے، ان کے دلوں کو سکون دے دے۔ جو غموں، دکھوں یا کسی بھی آزمائش میں ہے یا رب، ان کے دلوں پہ اپنی رحمت نازل فرما میرے پاک پروردگار۔ ان کی آنسو خوشیوں میں بدل دے میرے اللہ، اور ان کی زندگیوں کو آسانی سے بھر دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما، ہم پہ نظر کرم فرما، ہمیں گناہوں سے بچا میرے پاک پروردگار، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اپنی امان، اپنے کرم اور اپنی حفاظت میں رکھ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور میرے تمام بہنوں اور بھائیوں جو بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنا کمنٹ میں نام اور اپنی پریشانی لکھ کے شیئر کیجئے میرے ساتھ۔ انشاءاللہ میں آپ سب کا نام لے کے دل سے دعا کروں گی۔